السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن شہر ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے ڈی چوک پر ہونے والا جو سانحہ تھا اس حوالے سے ابھی تک مختلف خبریں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں۔ اس بارے میں حکومتی موقف کو ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو سپہ سالار ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا یہ جو دھرنا اور یہ لشکر کشی جو تھی اس کو ختم کرنے کے لیے مکمل طور پر ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں ان کا مکمل تعاون حاصل رہا۔ اس پہ مختلف جو نشریاتی ادارے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس بات کو لے کر بتایا گیا، اور جو صورتحال سامنے آ رہی تھی، جس طرح وہاں پہ فائرنگ ہوئی، تو وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد جو کابینہ میں انہوں نے خطاب کیا، اس کے بعد ایک اضطراب کی صورتحال تھی اور اہم حلقوں میں اس پہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اس میں اپوزیشن کے جو سرکردہ لیڈر وہ اس کو اپنے طور پہ لے رہے تھے، جو حکومتی جو وزراء ہیں وہ اس کو اپنی نظر سے ان کے اس خطاب کو دیکھ رہے تھے۔ بہرحال اس پہ گفتگو جاری ہے اور آئندہ بھی اس پہ تبصرے ہوتے رہیں گے، لیکن ہم آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہ رہے ہیں وہ پہلے تو آپ وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں جو کہا وہ آپ سن لیجئے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو سیکرٹری داخلہ نے جو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک وضاحتی ان کا یہ بیان ہے وہ آپ سنیے۔ جو ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی یہ بھی اور ماضی میں بھی، اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا، پوری مدد کی۔ جی ناظرین، آپ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جو آخری کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے جو ڈی چوک پہ تحریک انصاف کا دھرنا کے لیے جو وہاں پہ عوام جمع ہوئی تھی، اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا وہ آپ نے سنا۔ اب ہم آپ کو سیکرٹری داخلہ کی پریس کانفرنس جو انہوں نے آئی جی اسلام آباد اور وزیر اعظم کے جو وفاقی حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تاڑر، ان کے ساتھ ان کے درمیان بیٹھ کے انہوں نے یہ گفتگو کی، وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ ہماری جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اس سارے دوران، بہت ان کو چیلنجز آئے، بہت ان کو اکسایا گیا اس میں، لیکن انہوں نے آخر تک وہ پوری طرح صابر رہے، اور کسی قسم کا، جیسے صاحب نے کہا، آتشی اسلحہ نہیں استعمال کیا گیا کہیں۔ آرمی، میں پھر ریپیٹ کروں، صرف ریڈ زون میں ڈپلوائے ہوئی تھی۔ ہم مسترد کرتے ہیں ایسا کوئی دعویٰ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایل ای ایز نے کوئی لائیو فائرنگ کی یا اسٹریٹ فائرنگ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی سیکرٹری داخلہ کی، جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں جو اخبارات میں بھی چھپا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج کا ہجوم سے براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا اور کوئی فائرنگ وغیرہ جو ہے وہ فوج نے نہیں کی۔ یہی ہم نے مطالبہ اپنی ویڈیو میں، اپنے ویلاگ میں رکھا تھا اداروں سے بھی کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں۔ تو اچھی بات ہے، جنہوں نے یہ بات کی تھی جس حکومت نے، انہی کے سیکرٹری داخلہ نے آ کر اس کی وضاحت بھی کر دی، لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ فوج کی طرف سے ایسا نہیں کچھ کیا گیا، ہم اسے بڑی اچھی بات سمجھتے ہیں،
لیکن اب یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جو لوگ وہاں فائرنگ سے جو ہلاک ہوئے ہیں وہ ان کی تفصیل سامنے آ چکی ہے۔ یقینی طور پر اتنے بڑے مجمع پہ جب اس طرح کا واقعہ ہوگا تو جب پہلی خبریں آنے شروع ہوئی، کسی نے کہا 10 ہلاکتیں ہوئی ہیں، کسی نے کہا 20 ہوئی ہیں، کسی نے کہا جی 50 ہو گئی ہیں، کسی نے 100 کہا، 300 تک، یہ مختصر یہ کہ یہ 300 تک بھی کہا گیا کہ یہ ہلاکتیں جو ہیں وہ وہاں پہ ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسے شواہد بھی ہے کہ لوگ ہاسپٹل میں اپنے پیاروں کی لاشیں جو ہیں وہ لینے کے لیے در بدر پھر رہے تھے۔ اس کے بعد کچھ صحافیوں کو بھی اداروں کی طرف سے، پولیس کی طرف سے اٹھایا گیا، اور جو اس حوالے سے تحقیقات کر رہے تھے وہ بھی ہم تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ مطیع اللہ جان، ثاقب بشیر اور شاکر عوام لاہور سے۔ بہرحال یہ تینوں اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ مطیع اللہ جان کا اور شاکر عوام، ان کا کیس عدالت میں لگا تھا، وہاں سے بازیابی کے لیے کہا گیا، اور ثاقب بشیر کو متعلقہ جو بھی ایجنسی تھی انہوں نے خود ہی اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب ان کی جو تحقیقات وہ کر رہے تھے، وہ اس میں اب رہائی کے بعد بھی انہوں نے اپنے جو گفتگو کی ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بلکہ انہوں نے کچھ جو ہاسپٹل کے رجسٹر ہیں ابتدائی، ان کے کچھ صفحات بھی سامنے رکھے ہیں جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہاسپٹل میں زخمی جو ہے وہ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی میڈیا جو ہے وہ بھی اپنی ڈاکومنٹری اس پہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں یا کوئی ضد نہیں کہ جی گولی کسی خاص ادارے نے چلائی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو پوری قوم ہی یہ چاہتی ہے کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کتنی ہلاکتیں ہوئی۔ حکومت کے پاس تو تمام وسائل ہیں، غیر ملکی جو نشریاتی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے ریکارڈ ہی ختم کر دیا گیا، وہاں بتایا نہیں جا رہا، ہاسپٹل انتظامیہ کو منع کر دیا گیا کہ انہوں نے کسی کو معلومات فراہم نہیں کرنی۔ اس صورتحال میں زیادہ یہ پریشانی والی ہے، اور اس سے مزید سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ وزیر اعظم نے ایک اپنے خطاب میں جو سپہ سالار کا نام لے کر ایک مزید حالات جو ہیں ان میں کشیدگی پیدا کی ہے، تو اسی طرح اگر یہ جو بھی حکومت جو کچھ کر رہی ہے، جس طرح لوگوں کو ان کے پیاروں کی میتیں نہیں دی جا رہی، اس سے مزید غم و غصہ بڑھ رہا ہے، اور بات پھر گھوم گھما کے کسی ایک خاص ادارے پہ ہی آتی ہے، اور تمام ذمہ داری عوام پھر ذمہ دار ان کو ہی سمجھتے ہیں۔ پولیس کو اگر دیکھا جائے یا حکومت کو دیکھا جائے یا یہ سیکٹری داخلہ جو ہے جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کچھ باتیں جو ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تاڑڑ پہ ڈال کے اس حوالے سے کی ہیں، اور کچھ جو حساس اس واقعے کے حوالے سے باتیں ہیں وہ انہوں نے آئی جی نے جو کہا اس کا حوالہ دے دیا۔ اور اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی باڈی لینگویج کچھ اس طرح کی ہے کہ جیسے وہ دباؤ میں
یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے وضاحت دی ہے، لیکن اس سے آگے بھی بہت سی وضاحتیں ہیں جو کہ ابھی آنی باقی ہیں. اور جو کچھ ہاسپٹل یا جہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے وہاں اور اس کے بعد کی صورتحال پہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر پہلے منتقل کیا گیا اور پھر ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جا رہی ہے. مسلسل ایف آئی آر درج ہونے کی اطلاعات ہیں. ان پہ دہشت گردی کے کیس بھی ڈال دیے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا جلد ٹرائل کیا جائے. حکومت اور طریق انصاف کے درمیان یہ جو چپکلش ہے، اس سے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ خدارہ کہیں بیٹھے اور ان مسائل کا حل سامنے لائیں. سننے میں آتا ہے کہ بیک گراؤنڈ رابطے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی یہ رابطے میں ان کا کوئی مثبت نتائج ان کے سامنے نہیں ہے. ایک دن کچھ نرمی ہوتی ہے، دوسرے دن اور زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں. ملک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. بیرون ملک پاکستانی احتجاج کر رہے ہیں اور بیرون ملک کے جو مختلف ممالک کی پارلیمنٹ ہے وہ بھی اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دباؤ سا ہے ہماری حکومت پہ کہ وہ اصل صورتحال سامنے لائے. بہرحال کہا جاتا ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو ناحق خون ہے وہ اس کے نتائج ضرور سامنے آتے ہیں جو اس طرح بہایا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایسا خون ہے وہ بولتا ضرور ہے. مطلب بعض دفعہ اندھے قتل ہوتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ مار کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ خون بولتا ضرور ہے اور ایک نہ ایک دن اس کا حساب ضرور لیا جاتا ہے اور وہ لوگ کیفر کردار تک ضرور پہنچتے ہیں جو اس میں ملوث ہوتے ہیں. آج حکومت وقت اپنے چند لوگوں کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سارے معاملے پہ مٹی ڈال دے گی. ان کو جو اس واقعے میں جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کو غائب بھی کر دیا جائے، لیکن ایک نہ ایک دن تو اس کا حساب ضرور ہوگا اور وہ جب حساب ہوگا تو وہ عبرت کا مقام ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.